علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو سلام کے فوراً بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ دین کے تمام احکام کی جامع ہے۔ بندہ مومن کو کس طرح کا ہونا چاہیے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے بیان فرما دیا۔ فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان نقصان میں۔ اے اللہ سارے انسان نقصان میں ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے نہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، پھر وہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، اور وتواصوا بالصبر، گویا حق کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرتے رہے۔ پہلے ایمان لائیں پختہ، پھر اعمال صالح کریں، پھر اس کے بعد حق بات کا پیغام عام کریں، پھر اگر اس راستے میں کوئی تکلیف آئے تو اس پہ صبر کریں۔ یہ دین کی وہ جامع تعلیمات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلا انسان کے لیے ضروری کام ہے اس کے عقیدے کا ٹھیک ہونا، اس کے نظریات کا پختہ ہونا، اس کے افکار و خیالات کا مضبوط ہونا۔ ہمارے ہاں جو چیز بہت زیادہ پھیلی ہے وہ بے یقینی ہے، لوگوں کے یقین کی کمزوری، ان کی باتوں کے اندر کچا پن، ان کے ارادوں کی کمزوریاں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ یقین اگر مضبوط ہو جائے، ایمان اگر پختہ ہو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام غزالی نے لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ یقین کو سیکھو، یقین کو پختہ کرو۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر بھی تمہارا یقین ہونا چاہیے، تم ایک مضبوط افکار کے لوگ ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کا جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو انشراح صدر نصیب ہو گیا تھا کہ دین واقعی سچا ہے۔ ان کو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ انشراح صدر ہمارے ہاں نا منانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اور سارا کچھ مان کے بھی، نعرہ لگا کے بھی، پھر بھی اس پر لوگ یقین نہیں پورا کر پاتے، لہذا عمل کا رستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا۔ شدید علیل تھے اور ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی اپنے دور خلافت میں تشریف لے گئے۔ فرماتے میں نے انہیں جا کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے نا کچھ تھوڑی سی آپ کی بیٹیوں کے لیے مدد کر دوں تاکہ کام آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے، دوستوں سے کہنے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ انہوں نے جب بٹھایا تو فرمانے لگے عثمان آپ جائیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے آپ کے تو کوئی ظاہر ذرائع نہیں ہیں، تو کیا خزانہ دیا ہے؟ فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے رات کو سورت واقعہ پڑھو تمہیں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد، میری طرف دیکھیے، میں نے بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے۔ تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، وہ کبھی فاقے نہیں آئیں گے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یقین کی وہ دولت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے نا، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اتنا پختہ یقین، اتنا پختہ یقین، اتنے مضبوط افکار و نظریات، اور پھر ان پر پورا ان کا پہرا دینا، ان کا کھڑا رہنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا طاعون کا مرض پھیل گیا، بریلی میں بھی اور دائیں بائیں بھی، وہ موٹے موٹے دانے نکلتے تھے، طاعون کے مرض پھیل جاتا تھا، بہت سارے لوگوں کو وہ طاعون کی بیماری لگ گئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے بھی منہ کے اندر کچھ چھالے بن گئے، اتنے سخت تھے کہ بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک طبیب بڑا حاذق تھا، اس کو بلایا گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا جی ان کو طاعون ہے۔
اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہ والی نہیں ہو سکتی۔ اس نے بڑا اصرار کیا، کہنے لگا میں بڑا پرانا ہوں، میری حکمت کہہ رہی ہے، اور پھر سارے لوگوں کا فرمایا مجھے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا علامتیں بھی وہی ہیں، یہ آپ جلدی سے علاج کرائیں بلکہ ورنہ مہینہ نہیں جائے گا۔ فرمایا جب مجھے ہے ہی نہیں تو جائے گا کیوں؟ ہے ہی نہیں۔ وہ حکیم ناراض ہو کے چلا گیا کہ مجھے کیوں بلایا تھا اگر مریض نے ماننا ہی نہیں تھا۔ ہم تو ڈاکٹر کی فٹافٹ مانتے ہیں نا۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو کھانسی ہے، آپ کے گھر میں کس کس کو ہے؟ اور خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی اور اس اونٹ سے پڑی ہے، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ بھئی تیرے اونٹ کو وہاں سے پڑ گئی تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے۔ فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے، ہمیں جو ڈاکٹر بتا دیتا ہے جس وقت بتا دیتا ہے ہمارا تو سر جھکا ہوا ہے۔ وہ کہہ دیا اس نے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حکیم صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، فرماتے شام کو میں نے کالی مرچیں منگائیں، ان کا صفوف بنا کے منہ میں لگایا، بس تھوڑا سا پانی نکلا، صبح اٹھا تو اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی تھی۔ اب وہ دائیں بائیں لوگ سارے جو تھے وہ پوچھنے لگے حضرت جی یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا معمہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے طاعون نہیں ہوگا جبکہ مرض پھیلا ہوا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے رسول کریم نے دعا بتلائی ہے، فرمایا جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، تمہیں وہ بیماری نہیں لگے گی۔ میں نے ایک طاعون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کروں اور پھر مجھے وہ بیماری لگ جائے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ یقین کی دولت کہاں سے لائیں، وہ اعتماد کی دولت کہاں سے لائیں۔ اعلیٰ حضرت حج کرنے جا رہے تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، ہمیں نا کلمہ یاد آتا ہے پر یاد رہتا نہیں۔ زلزلہ آیا تو کلمہ یاد آیا تھا، کتنی دیر یاد رہا؟ بولے جتنی دیر اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، ہمیں چاہیے تھا نا، پھر نمازیوں کا رش بڑھ جاتا، لیکن ہمارا مزاج نہیں، ہم عبرت نہیں حاصل کرتے۔ بحری جہاز کے ذریعے سفر ہو رہا تھا، حج کے لیے فاضل بریلوی تشریف لے کر کے جا رہے تھے، تو رستے میں طوفان آ گیا، جوار بھاٹا دریا میں، کشتی کبھی ادھر کبھی ادھر، لوگ سارے دعائیں مانگنے لگے۔ اعلیٰ حضرت ایک کونے میں بیٹھے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ سارے لوگ آئے کہنے لگے جی دعا کرا دیں اجتماعی۔ آپ فرمانے لگے چپ کر کے اللہ اللہ کرو، اس کشتی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جہاز کنارے لگے گا۔ کہنے لگے مولانا ہم دعا کرانے کا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نا لوگ اعتراض بھی جلدی کرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی تعویذ دے دیں، گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی۔ میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھو جا کے۔ کہنے لگا جی آپ تھوڑی تکلیف کریں، لکھ نہیں دیتے تعویذ؟ میں نے کہا سورۃ، اس کا موقف ہے کہ پیر صاحب تکلیف نہیں کرنا چاہ رہے، دو لفظ نہیں لکھ کے دے رہے۔ اور میں نے کہا جاؤ سورۃ بقرہ پڑھو۔ کہنے لگے نہیں آپ تعویذ لکھ دیں۔ میں نے کہا تعویذ میرے والا اچھا ہے یا جو نبی پاک عطا کرے وہ زیادہ اچھا ہے؟ رسول کریم نے تعویذ دیا ہے، فرمایا گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو، جن کیا شیطان بھی تمہارے گھروں سے دوڑ جائے گا۔ پر وہ پڑھنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، 2.25 سپارے ہیں، تھوڑا گھر میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس لیے پیروں نے بھی ہمیں تعویذوں پہ لگایا، تو ہم بھی پورے لگے ہوئے ہیں کہ تعویذ لاؤ سیدھا جا کے۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کون کرے بھائی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے جی آپ دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا یار جاؤ درود شریف پڑھو، اللہ اللہ کرو، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا حضرت دعا فرما دیں۔ بحث ہوئی، کچھ لوگوں نے سخت جملے بھی کہے، آپ مسکراتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو طوفان تھم گیا، واقعی تھم گیا، اور لگ نہیں رہا تھا تھمے۔ جب وہ تھما تو آہستہ آہستہ شرمندگی ہونے لگی۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آیا کے کہنے لگے حضور ہمیں معاف کر دیں، آپ نیک آدمی، آپ کی تو کرامت ہے، آپ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ جو جہاز ہے ڈوبے گا نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ ویسے آپ کو کیسے پتا تھا نہیں ڈوبے گا؟ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، میرے نبی کریم نے سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے، حضور نے کشتی پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے، جب بیٹھا تھا تو اللہ کے فضل سے پڑھ لی تھی۔ احمد رضا کو اگر یقین کامل نصیب ہے تو محمد عربی کی حدیث پر نصیب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اعتماد، ہمارے ہاں بڑی کمی ہے اعتماد کی۔ بالخصوص میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تک لوگوں کو انشراح صدر ہی حاصل نہیں کہ دین نافذ ہو گیا تو ہم بچ جائیں گے۔ عام عوام بھی
وہ کہتے ہیں ہو بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا سخت ہے، دین آ گیا تو پتہ نہیں کیا کریں۔ دین آپ کا فائدہ کرے گا، دین نفع کرے گا ہمیشہ، لیکن وہ انشراح صدر کہاں سے لائیں؟ وہ جو آوازیں اندر سے آئیں، اندر سے جو ضمیر اندر سے بول کے آواز دے، وہ آواز کہاں سے لائیں؟ پہلی بات، مضبوطی کے ساتھ یقین کامل کی دولت پیدا کریں، کچی پکی باتیں نہ کریں، یقین کامل مضبوط۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول تھے نا، تو آپ یقین کریں ان کے اندر سے آواز آتی تھی کہ واقعی قیامت میں مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، مجھے میرے نبی نے بچا لینا ہے۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ ہمارا، اب کو پتہ بڑی تگڑی باتیں، ہو جس کے ہاتھ سے اسپیکر آتا ہے اس سے بڑا عاشق رسول ہوتا ہی کوئی نہیں، کہ جس کے ہاتھ مائک آتا ہے اس سے بڑا عاشق رسول، میری طرح تو دیکھیں یار، اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، سمجھے میں اپنے پہ تنقید کر رہا ہوں، آپ غور تو کریں کہ جس کے ہتھے لگ جائے اس سے بڑا سیاڑا، وہ چنگے پلے سیاڑے بندے ان کا چھڑ دے تو ذوق ہی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میں کہنا تو تے کچھ نہ کچھ لینا ہے، فری آئے نہیں سارے، انہوں دا ذوق ٹھیک سی تے تاں گئے نا بیچارے۔ وہ تو عجیب لوگ ہیں بھائی، فٹافٹ تنقید کریں گے اور انسلٹ کر کے گزر جائیں گے۔ میری بات پہ توجہ کریں، انہیں پتہ تھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، میری بات پہ یاد رکھنا، ایک ہے غلامی کا دعویٰ اور ایک ہے غلامی پر یقین۔ جنہیں غلامی پہ یقین تھا ان کے رنگ اور تھے، جنہیں یقین تھا نا غلامی پہ، اعلیٰ حضرت نے غلامی کی تو وہ سچی۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، کہتے ہیں اچانک نا حضور بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدو آیا دیہاتی۔ یہ کبھی کبھی سادے بندے بھی بڑا کام کر جاتے ہیں، سادے بندے بڑا زبردست کام کرتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ تو ایک بدو آیا، جلدی سے اس نے سلام لی اور فوراً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا تھا۔ فوراً حضور مسکرائے، فرمایا حال نہیں پوچھا، آنے کا نہیں بتایا، فٹافٹ سوال، چلو جی بسم اللہ پوچھو۔ کہنے لگا جی قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، یہ حساب کس نے لینا ہے قیامت والے دن؟ تو حضور فرمانے لگے بھئی اللہ نے لینا ہے۔ اس نے رومال رکھا کندھے پہ اور چلنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا۔ اور ٹھہر بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اور رک گیا۔ محبوب کریم فرمانے لگے تو نے سوال پوچھا، جواب لیا اور بتایا کچھ نہیں۔ عرض کی حضور بس میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں نے پوچھنا تھا کس نے لینا ہے؟ اللہ نے۔ تو فرمایا محبوب، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے نا تو وہ رحمت ہی کرتا ہے، وہ جب غالب آتا ہے تو پھر رحمت ہی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حدیث پڑھ رہا تھا نبی پاک کی، میں حدیث پڑھ رہا تھا، ذرا غور کرنا، حدیث پڑھ رہا تھا میں رسول کریم کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن آپ کو تلاش کروں تو کہاں کروں؟ یہاں حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو دھیان سے نمازیں پڑھا کر، مجھے ڈھونڈ کے کیا کرنا ہے، تو توجہ کے ساتھ، حالانکہ کرنی چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے۔ کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ آ جانا، امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ حضرت انس بڑے سیانے تھے، ہمارا بھلا کر گئے، عرض کرنے لگے حضور وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، امت کے اعمال تول رہے ہوں گے، میں کھڑا ہوں گا۔ یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو ترمذی کی حدیث ہے، تو محبوب فرمانے لگے پھر پل صراط پہ آنا، امت گزر رہی ہوگی اور میں رب سلیم رب سلیم رب سلیم کہہ کے گزار رہا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت یہاں پہنچے تو لکھ دیا، کہنے لگے بس موج لگ گئی، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، رضا اب پل سے، وہ سنا ہے نا آپ نے، بڑا باریک ہے بڑا تیز ہے، تو کہتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور اجابت نے جھک کر، یعنی قبولیت نیچے آ جاتی ہے جب نبی پاک دعا مانگتے ہیں، یہ انداز صرف اعلیٰ حضرت کا ہے۔ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقین بھی پختہ اور تمہارے عمل بھی نیک ہونے چاہیے۔ ہم نسبتوں والے ہیں، ویسے کوئی ہم سے پوچھ لے کہ نماز، تو چونکہ ہم نسبتوں والے ہیں،
لہذا نماز وہ پڑھیں گے جن کی نسبت کوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نسبت والا تو زیادہ نمازی ہوتا ہے بھائی، غیر کا تو عقیدہ ہی نہیں کہ حضور ہر وقت دیکھتے ہیں، وہ تو میرا تیرا عقیدہ ہے، تو جس کے نبی ہر وقت دیکھیں گے وہ جھوٹ بولے گا، وہ بددیانتی کرے گا، وہ نماز چھوڑے گا، وہ فریب کرے گا۔ حضور تو حاضر و ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنی، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھا جاتا ہے، یہ تو تیرا عقیدہ ہے، اور پھر تو دائیں بائیں کیسے نکل سکتا ہے؟ پختہ عمل، پختہ صاف ستھرا عمل۔ اور حضور نے فرمایا میں کوئی عام اخلاق تمہیں سکھانے نہیں آیا، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ جو بڑے بڑے اخلاق ہیں نا، بڑے بڑے، حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ جو تمہارے ساتھ جوڑے اس کے ساتھ جوڑو، فرمایا جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ اعلیٰ اخلاق کی قدریں، اعلیٰ ترین معیار اخلاق حسنہ کا، اعلیٰ ترین اخلاق یہ رسول کریم نے ہمیں سکھائے، یعنی بہت بڑا سٹیٹس ہو تمہارے اخلاق کا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ رسول کریم علیہ السلام نے اخلاق سکھائے، دیکھیں نا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ ایک پگلی عورت آ گئی، پاگل، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیں، میں نے کو بات کرنی۔ حضور اس کے ساتھ چلنے لگ گئے، جا کے ریت پہ بٹھا لیا نبی پاک کو، اور باتیں کیا کرتی؟ حضور مجھے لوگ روڑے مارتے ہیں، فرمایا میں منع کر دوں گا، آئندہ نہیں ماریں گے۔ بچے مجھے تنگ کرتے ہیں، فرمایا نہیں کریں گے۔ یہ باتیں وہ کر رہی ہے، اور کہتے ہیں اپنی مرضی سے اٹھی اور کہنے لگی حضور ٹھیک ہے آپ اجازت ہے آپ جائیں۔ نبی پاک کو کہہ رہی ہے خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا، جب دل کرے دوبارہ آ جانا۔ یہ اخلاق ہے، کہ اخلاق اس کا نام ہے کہ وہ میں گیا تھا تو میرے حضرت صاحب نے تھپکی دی تھی۔ او بھائی سمجھو بات کو، اخلاق تو غریب پروری کا نام، پیار کا نام، محبت کا نام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا یتیم بچہ صبح صبح آ گیا، آپ کہنے لگا حضور آپ غریبوں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیوں نہیں، میں جاؤں گا۔ کہنے لگا میں کل دوپہر کو دعوت کر لوں آپ کی؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے چنے کی دال نا اس نے اپنے دامن میں ڈال رکھی تھی، کہنے لگا حضور یہ دال لایا ہوں، رات کو بھگو دوں گا کل پکاؤں گا، آپ آ جائیں گے؟ میری بات پہ توجہ کرنا، لاجپال پیر اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے لاجپال مرشد۔ آپ آ جائیں گے؟ آؤں گا۔ کتنے وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیٹے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں، ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں تو کوئی ساتھ ہو تو اچھا رہتا ہے۔ اس نے کہا لے آئیں۔ تو سید صاحب کہتے ہیں اگلے دن زور کی نماز پڑھ کے تو مجھے لے گئے۔ جب اس غریب کے گھر گئے نا، اس غریب کے، تو اس بیچارے کے گھر میں ایک ہی کمرہ تھا اور اندر کسی کو بٹھانے کی جگہ ہی نہیں، ایک والدہ اور ایک اس کا بیٹا۔ کہتا مجھے پیار ہو گیا بریلی کے امام سے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا حضور اندر تو جگہ نہیں ہے۔ فرمایا جہاں تم کہے گو۔ اس نے باہر نا دروازے کے باہر کپڑا بچھا دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نا کھانا لا کے رکھا۔ سید ایوب علی صاحب کہتے ہیں یہ کھانا چنے کی دال آپ کو منع تھی، آپ تو سوجی کے بسکٹ دوپہر کو تھوڑے سے کھاتے تھے، تبھی یہ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے، موٹی روٹیاں، اماں کو نظر بھی ٹھیک نہیں آتا، روٹی بھی پوری پکا نہیں سکی، کچھ کچی کچھ پکی، اور روٹیاں پکا کر کے لائی تو اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھی تو فاضل بریلوی نے بڑے لطف سے کھائی۔ لوگ گزرتے، قریب سے گزرتے تو سلوٹ کرتے حضور یہاں بیٹھے ہیں، فرمایا میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے والد امام حسین کے ساتھ سڑک سے گزر رہا تھا تو کچھ غریب لوگ روڈ پہ بیٹھے تھے، کہنے لگے فرزند رسول ہمارا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ۔ کہتے ہیں امام علی مقام گھوڑے سے اترے، جبہ سمیٹا تو سڑک پہ بیٹھ گئے، سڑک پر بیٹھ گئے، اور فرمایا دیر تک روٹی کھاتے رہے، اور آخر میں فرمانے لگے ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی، تمہارا دل اس لیے راضی کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت دیر تک کھانا کھاتے رہے، فکر رضا کو سمجھیے، دیر تک فاضل بریلوی کھانا کھاتے رہے، اور پھر اس نے کہا جی میں نے چائے بھی پلانی ہے۔ فرمایا لاؤ پئیں گے۔ وہ چائے بھی پلائی، پھر فرمانے لگے شہزادے اجازت ہو تو جائیں؟ کہنے لگا اماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ سید صاحب کہتے ہیں اندر گیا تو کہنے لگا جی اماں کہتی ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔
سید صاحب کہتے ہیں جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں میں نے کہا حضور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، نہیں اتنا زیادہ کھایا، چلو چکھ لیتے۔ تو آپ فرمانے لگے سید صاحب میں اپنی تکلیف دیکھتا یا ایک یتیم کا دل دیکھتا، اس کی یتیم پروری کا کیا کرتا۔ وہ آیا اعلیٰ اخلاق کا اعلیٰ کردار، آپ کے مزاج اور عاجزی انکساری فاضل بریلوی کا ترہ امتیاز تھا۔ آپ کے پاس ایک صاحب آئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نائی کو بٹھایا ہوا تھا حجامت کرانے کے لیے، تو حجامت کے لیے نائی آیا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کرنے لگا حضور آپ میرا سٹیٹس سمجھیں، آپ سٹیٹس سمجھیں، اس کے ساتھ بٹھا رہے ہیں اپنے ساتھ بٹھائیں۔ ہاں فرمانے لگے اگر تیرا اس کے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں تو میرا تیرے ساتھ بیٹھنے کا سٹیٹس نہیں، چل دوڑ جا اپنا کام کر، نکل یہاں سے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ اخلاقی قدریں، ان کا مزاج، اور پھر اپنی پوری زندگی انہوں نے اشاعت دین میں گزاری۔ میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو اس طرح جس طرح جانوروں پاگلوں کا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اس کائنات میں رب کریم نے جن کو سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطا کیے ہیں وہ میرے رسول پاک، آپ نے اس پر دلائل دیے۔ جب ایک شخص نے کہا نا کہ نماز میں نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، حضور کا خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے ہماری تو تب تک ہوتی نہیں جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے، ہماری نماز ہوتی نہیں جب تک رسول کریم کا خیال نہ آئے، ہوتی نہیں۔ مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، وہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ تو انہوں نے رسول کریم سے محبت کی تو پھر کھل کے محبت کی، نبی پاک کے پیغام کا درس دیا۔ آپ کو پوری کتاب فاضل بریلوی کی اگر دیکھنے کا موقع ملے تو کہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ رسول پاک کے اختیارات پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ مدینے کی عظمت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ حضور کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں وہ اہل بیت۔ ایک حدیث فتاوی رضویہ کی 4 جلد میں ایک شخص نے پوچھا سیدوں کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا، 8ویں جلد میں ہے فتاوی رضویہ شریف، سادات کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی۔ پہلے جواب دیا، دلائل دیے، نہیں لگتی۔ پھر اگلے صفحے پہ فرمانے لگے خیال نہیں آتا سیدوں کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو تو سیدوں کو زکوٰۃ ہی دینی ہے، جملے۔ اور فرمانے لگے حدیث سنو، ابن عساکر سے حدیث لائے اعلیٰ حضرت، فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی قیامت میں جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ دوں گا۔ یہ حدیث لکھ کے نا تو آگے تبصرہ کرتے ہیں بڑا شاندار، فرمانے لگے حضور فرماتے ہیں جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی جب مجھ سے ملے گا تو میں خود صلہ دوں گا۔ فرمانے لگے ہم نے صلہ تو ملے گا ہی، اللہ دے گا ہی، حضور دیں گے ہی، پر ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ مجھ سے ملے گا، اتنا ہی کافی نہیں کہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے ملے گا جو اولاد عبد المطلب سے نیکی کرے۔ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے دفاع میں گزاری، ساری زندگی غلامی کا درس دیا، محبتیں بانٹیں، پیار۔ آخری حج کرنے گئے، مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں بڑے پریشان تھے، کبھی روضے پہ جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی درود پڑھتے، خواہش تھی کہ اس سال آیا ہوں تو میں زیارت کر کے جاؤں۔ کہتے ہیں پھر نعت لکھی، وہ سوئے لال ہزار پھرتے، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جب بڑے پریشان ہوئے نا کہ زیارت نہیں ہوتی تو فرماتے ہیں پھر رو پڑے اور کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، فاضل بریلوی آگے کھڑے تھے، جب کہا نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اور روئے، میں بھی رویا۔ کہتے ہیں اچانک میری نظر اٹھی تو سامنے محبوب کا جلوہ تشریف فرما، سامنے۔ کہتے ہیں ان کے صدقے مجھے بھی زیارت ہوئی۔ پھر جب زیارت کر کے واپس نکلے تو میں نے کان میں کہا اب تو ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، اب تو تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ اپنی زندگی نبی کریم کی محبت میں گزاری، حضور سے پیار کرتے گزاری۔ نبی کریم ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو کسی دشمن نے، ایک ہندو نے، آپ کھڑے تھے تو اس نے نا چھت کے اوپر سے اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور اعلیٰ حضرت کو مارنا چاہا۔
آپ وہاں سے گزر گئے، صبح وہ ملنے آیا تو روتا جا رہا ہے۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی جب رات آپ کو پتھر مارنے کے لیے آیا تھا تو 2 شیر منہ کھولے ہوئے تھے اور ان کے سرہانے کے نورانی بزرگ کھڑے تھے، مجھے لگتا تھا یہ شیر کھا جائیں گے۔ حضور وہ تو ٹھیک ہے، تو بابا جی کون تھے؟ اعلیٰ حضرت رو پڑے، کہنے لگے وہ بغداد کے وہی عبد القادر تھے جن کے میں نے ساری زندگی ترانے پڑے۔ وہ ہمیں لاوارث سمجھتا ہے، تو جو مرضی کر جائے۔ این 25 صفر کو جب آپ کا وصال ہوا تو ملک شام کے ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی، نبی کریم اپنے روضہ اطہر میں کھڑے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا بریلی کے احمد رضا کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا۔ بڑی سچائی کے ساتھ دین کا کام کیا، بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی مشقت فرمائی، مسلمانوں کو انگریزوں کے ہندوؤں کے فتنوں سے بچایا، بڑی جوانمردی کے ساتھ دین کا۔ اس زمانے میں اب تو بڑی سہولیات ہیں، کام نہیں ہو پاتا، بڑا کام کیا۔ ایک ہی بات کرتے تھے، فرماتے تھے مصطفیٰ کریم سے پیار کرو گے تو دین پہ عمل کرنے میں مزہ آئے گا، اگر محبت نہیں ہوگی تو لطف نہیں آئے گا۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے، ایک بات سیکھو گے اس پر عمل کرو گے، دوسری سیکھو گے اس پہ عمل کرو گے، تمہارا فائدہ ہوگا۔ وقت چونکہ اذان کا ہو گیا، اسی پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا